बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइरन के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बड़ी हंगामा रही है सियासी मैदान में। कुछ ख़तरनाक मामलात हैं और कुछ सियासी मामलात हैं, कुछ जायज़ हैं, कुछ नाजायज़ हैं। इन तमाम चीज़ों की आपको आगाही दूंगा। तो पहली बात जो है वो ये है कि खूनी इनकलाब, मारो या मर जाओ, कफन बांध कर घर से निकलो और वापस जाने का बता के आओ कि हम वापस नहीं आएंगे। ये वो बात है जो अली मोहम्मद ख़ान ने कप्तान से मुलाकात के बाद आके मीडिया से गुफ्तगू की। कप्तान ने आखिरी कॉल देनी है जिसमें ताख़ीर हो रही है। अब तहरीक इंसाफ के 5 अहम रहनुमा अडियाला जेल के बाहर से गिरफ़्तार, फिर बाद में रिहाई भी हो गई। ये क्या मसला है? ट्रंप ने रंगबाजियाँ शुरू कर दी। उसकी रंगबाजियाँ किसके लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह हैं, लेकिन इमरान ख़ान के लिए किसी तरह भी फ़ायदेमंद नहीं। इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करूँगा। और काजी जिसकी ट्रोलिंग हो रही है पूरी दुनिया में, इंग्लैंड में और बाहर, उसके ख़िलाफ़ नारेबाजी हो रही है और सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बहा है। काजी फिर आ रहा है। कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, इससे आपको आगाह करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। जी नाज़रीन, पहली बात, इमरान ख़ान से मिलने गए थे 5 अहम रहनुमा। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के उमर अयूब ख़ान, अपोजिशन लीडर सेनेट के शिबली फराज, साबिक़ कौमी असम्बली के साबिक़ स्पीकर असद उमर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रज़ा। इन लोगों की मुलाकात करने गए थे ये सब। किससे? इमरान ख़ान से। तो क्या हुआ वहाँ उनको दफ़ा 144 के तहत गिरफ़्तार कर दिया गया और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर गए थे। थोड़ी देर अडियाला जेल की चौकी में रखा गया, बाद में उनको फारिग कर दिया गया। लेकिन उन्हें जो धुएंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की हंगामी, वो बड़ी अहम है। उसमें सब ने बारी बारी बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। हुकूमत बौखला गई है, शहबाज शरीफ की टांगें काँप रही, यानी काँपे टांग गई हैं और वो घबरा गए हैं और उनसे हुकूमत नहीं चल रही, हुकूमती रिट कहीं नहीं है, बदअमनी का सामना है, उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा और हमें नाजायज़ गिरफ़्तारी की। उन्होंने कहा हमारी गिरफ़्तारी से कुछ नहीं हुआ। साहबजादा हामिद अली ख़ान ने कहा हमारी गिरफ़्तारी से क्या हुआ, हमारा कद बड़ा हुआ, हमें तो कोई नुकसान नहीं है, हम तो गिरफ़्तार होने के लिए तैयार हैं। लेकिन हुकूमत की बौखलाहट सामने आ गई। अली मोहम्मद ख़ान इमरान ख़ान से मिलने में कामयाब हो गए। वो आए तो पहले भी उनको कह के आए थे कि कोई दरमियाना रास्ता निकालें, लेकिन इस वक्त भी इमरान ख़ान ने कहा नहीं, फ़ाइनल कॉल देंगे नवंबर के आखिरी महीने में और इसको आगे लेके जाएंगे और लोगों को बता दें, लोगों को तैयार करें। तमाम MNA MPAs और जितने भी हमदर्द हैं हमारे, वो कफन बांध के घर से निकले और घर वालों को बता के आए कि हम वापस नहीं आएंगे, हम इनकलाब के बाद आएंगे, हम हकीकी आज़ादी लेके आएंगे, हम अपनी नई नस्ल को हकीकी आज़ादी देने के लिए जा रहे हैं। ऐसे पैगामात दिए। इससे क्या लग रहा है? इससे लग रहा है कि एक कोई नया महाज खुलने वाला है, नई जंग शुरू होने वाली हुकूमती और अपोजिशन की, ख़ास तौर पे कप्तान के हवाले से। बानी चेयरमैन जो है उन्होंने कहा ये सारी बातें की, लेकिन अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बुशरा बीबी पेशावर में है। पहले ये ख्याल था कि वो बाकायदा लोगों को हिदायत दे रही हैं और ये भी कहा गया था, इमरान ख़ान ने सीनियर रहनुमाओं की मौजूदगी में कहा था कि इनकी सरपरस्ती में आप लोग आगे चलेंगे। और इमरान ख़ान ने यह भी कहा है कि जो अब फाइनल कॉल होगी वो जॉइंट क़यादत जो है उसकी क़यादत करेगी। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि गंडापुर साहब उसकी क़यादत करेंगे या उमर अयूब साहब करेंगे या असद कैसर करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, जॉइंट क़यादत। जॉइंट क़यादत का मतलब यही है कि मुख्तलिफ लोगों को ज़िम्मेदारियाँ दी जाएंगी। ताहम अभी डेट नहीं आई और डेट अभी आएगी भी नहीं। डेट अभी वो सोच रहे हैं, डेट वो देंगे, तारीख़ फ़ाइनल करेंगे। लेकिन दावा यही है कि ये आखिरी मार्का रही होगी हुकूमत के ख़िलाफ़। उसके बाद हुकूमत जाएगी घर, दबाव इतना होगा कि सिपा सालार भी जो है मजबूर हो जाएंगे। ताहम जो सरकारी ज़राए उसमें ये कहते हैं कि नहीं,
سپہ سالار جو ہیں جب تک یہ موجود ہیں جب تک تو ناممکن ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آئے. ہر قسم کے معاملات سے نمٹنے کی کوشش کی جائے گی. نئی پالیسیاں بن رہی ہیں, نئی گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں, اور یہ آخری کال کا حکومت بھی بڑے زور سے انتظار کر رہی ہے کہ آخری کال کب دیتے ہیں اور کیسے دیتے ہیں اور اس کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے. بہرحال حکومت اپنی جگہ تیار اور اپوزیشن اپنی جگہ تیاری کر رہی ہے. لیکن یہ لوگ جو گرفتار ہوئے تھے یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کل پھر جائیں گے ملاقات کے لیے. ہائی کورٹ کا آرڈر ہے. اور حامد رضا صاحب نے یہ کہا کہ میں انسانی حقوق کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہوں, میں ان کو طلب کروں گا, آئی جی کو بھی, پنجاب کو بھی, اور جیلر جو ہے یعنی جیل خانہ جات کے آئی جی جو ہے ان کو بھی طلب کر کے ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ ہماری نہیں, یہ منتخب لوگوں کی بے عزتی کی گئی ہے, یہ آئین پاکستان کی بے عزتی کی گئی ہے, یہ پاکستان کی حکومتی ریٹ یعنی قانونی ریٹ کو جو ہے چیلنج کیا گیا ہے, تو ہم ان کو طلب کریں گے. تو یعنی یہ نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا. لیکن یہ سوچ لیں کہ حکومتی ایوانوں میں بھی انتظامی طور پر کچھ نادان دوست موجود ہیں جنہوں نے ایک زبردستی کا بات کا بتنگڑ بنا دیا کہ دفعہ 144 کیوں کہ اپوزیشن لیڈر تھے عمر ایوب خان, وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ گئے. پنجاب کے اپوزیشن لیڈر تھے احمد بچر صاحب, وہ بھی تھے, وہ بھی ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے. تو بندے زیادہ ہو گئے, تو اس لیے انہوں نے کہا دفعہ 144 لگی, آپ نے خلاف ورزی کی. تاہم انہوں نے ٹائم ضائع کیا اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا. بڑی بے ہنگم سی یہ ایک ترتیب تھی جس سے حکومت کو کہیں فائدہ نہیں نقصان ہوگا. تاہم انہیں فائدہ ہوا سیاسی طور پر, انہیں سیاسی گول ہو گیا ان کا. اب بات کرتے ہیں کہ کیا سچ مچ خونی انقلاب کی تیاری ہے. اب کیا کوئی نئے 9 مئی کا تیاری کی جا رہی ہے. تو لگ ایسے ہی رہا ہے جو چیزیں جو زبان سے باتیں ادا کی جا رہی ہیں اب ایک گنڈا پور نہیں ہے. اب بہت سے لوگ جو ہے وہ پیغام رسانی کر رہے ہیں. کس کی؟ عمران خان کی, کہ جیل سے مل کے علی محمد خان, ان کا اپنا یہ موڈ ایسا نہیں ہوتا, لیکن جو پیغام تھا وہ انہوں نے پہنچا دیا میڈیا کے ذریعے. اگلی بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو گرفتار ہوئے تھے ان کو تو چھوڑ دیا گیا, لیکن ٹرمپ کی رنگ بازیاں, ٹرمپ سے بڑی امیدیں تھیں. ٹرمپ جیتے گا تو معاملات بدل جائیں گے اور پاکستان کے معاملات بھی بدل جائیں گے, اور ٹرمپ دوست ہیں عمران خان کے. لیکن ٹرمپ نے جو رنگ بازیاں شروع کی ہیں, پہلا جو اس نے ایک بیان دیا اپنے صدر منتخب ہونے کے بعد, انہوں نے کہا جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو میں نتھ ڈال دوں گا. بہت سے لوگ ایسے ہیں, یعنی پینٹاگون پریشان ہو گیا کہ اس نے پہلا حملہ ہم پہ ہی کر دیا. انہوں نے کہا یہ لوگ جو ہیں ان میں بہت سے لوگ ہیں, ان کو میں تتر بتر کر دوں گا, چھانٹی کر دوں گا, بھگا دوں گا, نگال دوں گا, ان کے کامیاب نہیں ہونے دوں گا منصوبے. تو پہلا تو اسے اپنے اسٹیبلشمنٹ پہ حملہ کیا. دوسرا حملہ سمجھ لیں آپ کہ پاکستان اور عمران خان پہ کر دیا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جو انہوں نے ایک تجویز کردہ جو منسٹرز کے اعلان ہوئے ہیں یا سامنے آ رہے ہیں یا اندازے لگائے جا رہے ہیں, وہ تمام کے تمام پرو بھارت ہیں, پاکستان مخالف ہیں. اب اگر یہ پاکستان مخالف ہے تو پاکستان تو ظاہر ہے کبھی بھی امریکہ سے کوئی اتنی امید نہیں رکھتا. حکومتیں رکھتی رہی ہیں, عوام کو تو اس سے امید نہیں ہے. لیکن پاکستان چین کی وجہ سے ان کی گڈ بک میں اب نہیں رہا, اور وہ چاہتے ہیں چین کو چھوڑ دیا جائے. پاکستان چین کو نہیں چھوڑے گا. پاکستان کے لیے چین کی قربانی ہے, اور پاکستان چین کے ساتھ ہے, اور دوستی جو ہے اٹل ہے, آزمودہ دوست ہے چین. لہٰذا ایک تو یہ ہوگی پاکستان کے خلاف. اب عمران خان کے خلاف کیسے؟ عمران خان کے خلاف ایسے کہ اگر یہ سب پرو بھارت ہیں اور پرو بھارتی لابی جو ہے وہ اگر کہیں عمران خان کے حق میں کوئی بیان دے دے تو کیا ہوگا؟ پاکستان میں برداشت ہوگا؟ تو پھر تو بدنامی ہو جائے گی, عمران خان کے مخالفت میں چلا جائے گا. تو اس لیے یہ سمجھ لیں کہ جناب معاملات جو ہیں وہ نہیں جو سوچا جا رہا تھا, اس سے بات آگے چلے گی. اب کرتے ہیں آخری بات, قاضی کے مخالفت میں اور قاضی کی حمایت میں باقاعدہ گروپنگ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں آئین اور قانون کے تحت اسے بہت کچھ صحیح کیا, بہت اچھے فیصلے کیے. کچھ کہتے ہیں نہیں, اس نے یک طرفہ فیصلے کیے, اسے جان بوجھ کے پی ٹی آئی اور عمران خان اور ان کے چہیتوں کو نقصان پہنچایا, لہٰذا وہ خلاف ہے. اسی لیے ان کی لندن میں ٹرولنگ کی گئی. لیکن ہائی کمیشن نے جب شکایت کی تو وہاں پھر سب تتر بتر ہو گئے. تاہم ان کی ویڈیو لے کے اس کے اوپر اوور لیپ کرا کے کچھ مختلف ساؤنڈ افیکٹ دے کے ان کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ. تاہم حکومت پاکستان ان سے خوش ہے کہ قاضی جہاں ڈٹ جائے وہ ڈٹ جاتا ہے, اصول کی بات کرتا ہے,
آئین و قانون کی بات کرتا ہے، لہٰذا حکومت پاکستان سے امیدیں یہی تھیں کہ کوئی بڑا عہدہ ان کو دیں گے۔ تو اسلام آباد سے یہ مخبری ہوئی ہے، یہ خبر آئی ہے کہ ان کے لیے کسی آئینی عہدے کی تیاری کی جا رہی ہے، ایک بڑے عہدے کی۔ لوگوں نے اندازہ لگایا کہ ان کو جنوری میں چیف الیکشن کمشنر بنا دیا جائے گا، یعنی سکندر سلطان راجہ کی جگہ۔ لیکن میرے خیال میں اور عام تاثر یہی ہے کہ یہ چیف جسٹس کی شایان شان عہدہ نہیں ہے، کچھ اور ہوگا۔ اب یہ صرف حکومت نے یا جو حلقے ہیں انتظامی، انہوں نے یہ سلوگن چھوڑا ہے کہ ریئیکشن دیکھنا ہے کہ آپ عامر کے مطلب قاضی کے خلاف کیا ریئیکشن آتا ہے، کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو انہیں ریئیکشن چیک کرنے کے لیے یہ بات کی ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں، اور امید یہی ہے کہ اس عہدے کو وہ قبول نہیں کریں گے۔ لیکن یہ چغلی ہو رہی ہے اسلام آباد سے کہ ایک بڑے آئینی عہدے کے لیے ان کی تیاری کر لی گئی ہے، اور آئینی بینچز جو بنائے گئے تھے اس نے بھی 14 نومبر سے کام شروع کر دینا ہے امین الدین صاحب کی سربراہی میں۔ تو یہ معاملات جو ہیں اب دوسری طرف چل گئے۔ جو منصور علی شاہ نے کل ایک پھلجھڑی چھوڑی تھی نا کہ وہ آئینی بینچز ہیں تو یہ غیر آئینی عدالتیں ہیں، تو اس کا متبادل نکل آیا کہ 14 نومبر سے آئینی عدالتیں کام کرنا شروع کرنے والی ہیں۔ یہ چیز اس کا ریئیکشن میں آ گیا فوری طور پہ۔ اب اس میں عائشہ ملک باہر ملک سے اور منصور علی شاہ تو ویسے ہی شامل نہیں تھے، وہ چونکہ عزیز بھائی جان ہیں، اور دونوں اس کانفرنس میں اسی میں ہیں جس میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی گئے ہیں، تو ایک ہی جگہ تینوں موجود ہیں۔ یہ ہے حسن اتفاق۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔